السلام علیکم. میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. محمد اغتنی خواہم خدایا اغت عشق مصطفیٰ را. ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین. اسلام ما محبت آل محمد است. واجب الاحترام جناب صدر گرامی قدر، علماء کرام، شرفاء ملت، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، معزز خواتین، اللہ تعالیٰ پیاری مدی حاضری میں منظور کے مقبول فرمائے. دین اسلام کے قرآن کی سچی محبت عطا فرماوے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بناوے. اللہ دنیا حضور کی غلامی رکھے، خاتمہ حضور کی غلامی کرے، قبر کے حشر کے اندر حضور کے غلاموں میں ہوں. دوستو، میں کو 50 سال تھے میں تقریر کرے نہ بدا. ہر آدمی کی خواہش ہونی ہے جو مسئلہ اوے کرے جی میں اصحاب تم جتنے آئے بیٹھے ہو. تو سارے کی خواہش یہ ہے اجے یہ مولوی سارے پچھو آئے. میرے پیارے، میں تو آپ کو یہ آخر نہ آیا جو تسا میرے پیچھو آؤ. میرا واضح ہے کہ اللہ دے دین دا پرچم اٹھاؤ جی جے میں پاک محمد دی غلامی چراؤ. اپنے گھر پاک پیغمبر کی مقدس تعلیم لے آؤ. بچوں کو قرآن حدیث پڑھاؤ. تبلیغی جماعت نال کو چلے لاؤ. اللہ کی قسم موت کے بعد تمہارے واسطے حصے دروازے کھلے پے. لیکن قسمت تاری تسان اعتماد کریں گے. میں تمہارے علاقے کا آدمی ہوں. آج تک کوئی دنیاوی ہیرا پھیری میں نہیں کی تھی. بندہ ایمان بنیں گے دنیا کی خاطر. دوسرا جواب مولوی ایمان بنائی ودن ساری گل نہیں پہ منیں گے. میرے پیارے، تسی حضرات کئی بار میرا تقریر سن چکے ہو. میں تمہارے اندر زندگی گزاری ہے. جلا بات سے آئے ہو. میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیم کا مسئلہ سنائے، نبی سونے کا پیغام پہنچائے. ہوں بھی میری کوشش یہ ہے اگر تسا حضرات بہ سکے ہے تو میں چند دین کے مسئلے بیان کرے سا. تو میری ابتدائی درخواست یہ ہے جو ہوں مسئلہ کمزور تھی گئے
کیا کوئی شوق رہے نعرے دا کہ عبدالستار توفی زندہ باد ان زندگی دی کیا چاسے جو بم دا دھماکہ جو تھے بیبیاں تے بچے نے بوچا میں جاؤ جہن ان زندگی کا موت بہتر نہیں قتل خونریزی جنگ و جدل فتنہ فساد صدر کلہ سپاہی تک بندے پریشان ہیں کچھ خدا کر لگو میرے پیارے یہ رحم دا جہان نہیں تھوڑا ساڈا وطن اصلی اور موت کے بعد اتنا کورس واسطے آئے ہیں جس طرح تسی حضرات بچے کورس واسطے بھیجے نہیں ہو بار بار تاکید کریں گے بیٹا کھیل کود کی وقت ضائع نہ کریں اگر امتحان کامیاب ہوگی تو کوئی عہدہ ملے سی میرے پیارے عزیزوں میں کیا کوئی درخواست کرے نا جنہیں کلاس واسطے بادشاہ بھیجے اس کا خیال فرماؤ اللہ دے دین دا پرچم اٹھاؤ پاک محمد کے نقش قدم سے جاؤ تو موت کے بعد پیدا قبراں بہیج کا باغ بن گئے نال کہیں تو اعتماد بھی کرو ہر آدمی آگے میرے پیچھو آؤ یہ جو 15 سال پڑھتے رہے چٹھی گاڑی تھی یہ پڑھتے رہے ان کا دین تعلق ہے میں کئی ہزار میل لمبے سفر کیٹن پاکستان تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہندوستان گیا دارالعلوم دیوبند کو تعلیم حاصل کرنے کے بعد لکھنؤ گیا لکھنؤ کو تعلیم حاصل کرنے کے بعد نجف اشرف گیا کربلا مولا گیا ایران کا کتابیں پڑھیں عربستان میں کتابیں پڑھیں زمیندار 11,000 عالم اللہ کی رحمت نال میرا شاگرد ہے باقی گل یہ میں خیر ممالک جو رہنا علماء دے پڑھان واسطے رہنا شاید حجاز مقدس میں گیا حج کیتے حرم کعبہ تے مسجد نبی کی تقریریں کیتے اللہ دی قسم حرم کعبہ تے مسجد نبی کے اندر علماء کو میں دلائل لکھوائے اور شیعہ سنی والا مسئلہ تو مولویوں کو میں پڑھائے البتہ تسا ہوں میرے پڑھاؤ والے جم پے ہو باقی میں تو اپنے پاس وہ مسئلے کی بڑی تحقیق کی تھی مناظرے بھی میں کیتا میرے بھی تصا سننے کو پتا ہوئے جو شیعہ پیا کو مناظرے کا چیلنج دے ہوئے تو میرے سوا ملک کی تارے کو مناظر کوئی نہیں سنو یہ مناظر میرے چھپے تھے میرے شیعہ دے نال میں مناظرہ کی تھی 3 سال پھر ایک تھی شیعہ نے جواب لکھے نہ قیامت پہ لکھ سکتا میں آتا دلائل بیان سنوں ہر آدمی سوچے قیامت دن نہ آخر بادشاہ کو دسایا کہیں نہ یہی 24,000 پیغمبر کیوں آیا اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو کیوں بھیجے یہ مسئلہ سوچو میں تو خیر خواہ ہوں باقی عزیزوں اگر کتوں چکا ہوں تقریر کے بعد میں بیٹھی سا تو سمے کو پڑھاؤ سمجھاؤ میں سمجھاؤں سے پیار ہوں پڑھوا سے پیار ہوں لیکن ایک شرط میری ہے کہ جہاں مسئلہ میں منوے سا مسئلے تے پاک محمد کی مہر لکھے سا جہاں تسا منوے سو مسئلے تے نبی سونے کی مہر لکھے سا میں محمدی مسلمان ہوں سنی مسلمان ہوں میری جماعت تنظیم اہل سنت کی کوشش ہے کہ گھر گھر بھی پاک محمد کی سنت کا راج ہو اللہ واسطے اپنی جان پہ رحم کرو بادشاہ پوچھی جہاں کام واسطے بھیجا ہم وہ کام کیتا ہوئے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی خردن برائے زیستان و ذکر کردہ نس تو موت کر کے زیستان اتباہ خردہ نس
اپنے بیگانے تسا دلائل تے نگاہ کرو. میں چاہتا ہاں میری جماعت کے مشائخ کی کوشش یہ ہے کہ امت نبی دی کلمہ نبی دا فیصلہ نبی دا چلے. بس باقی بات سنو. اسلام سلامتی کا نہیں، ایمان امن کا نہیں. اسلام دا تقاضا یہ ہے کہ ملک کی سلامتی ہوئے. ایمان دا تقاضا ہے کہ ملک کی امن ہوئے. اے بد امنی، فتنہ تے فساد، بغض سے اناد، اے اسلام دے خلاف. انسان اس کے نہیں، اس زمانہ میل جول ہمدردی تے غمخاری دا. خدا واسطے کچھ غور کرو. انسان دے مادے وچ یہ بات ہے کہ یہ ایک دوسرے دے ہمدرد ہونے، غمخار ہونے. میدان جنگ میں زخمی ہوئے پہ ایک زخمی کو آواز آئی میں کو پیاس ہے، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں آدمی کو آواز آئی پیاس ہے. ایک آدمی دوڑ کے گئے، پانی کی مشک بھر کے لے آیا. ایک زخمی کے پاس آیا، وہ آنکھ لگا میرے اس بھائی کو پہلے پلانے. ہاں مطلب کی حالت میں کچھ زیادہ نہ دیکھو. وہ آدھے اون کو پلا، وہ آدھے اون کو پلا، وہ آدھے اون کو پلا، وہ آدھے اون کو پلا. جیسے نامے آدمی کے پاس گئے، اون آ کے گئے پہلے منگا اون کو پلا. اس کے پاس آئے ختم. دوسرے تیسرے پاس گئے ختم. ہاں پانچویں چھٹے ساتویں کے پاس گئے ختم. ہاں 9 آدمی تسے پیاسے شہید ہو گئے. حکمے کی ہمدردی کی پانی نہیں پی سکے. باقی ہوں گے ہر کسی کا کام. میں کو ہر وہاں ڈالا نہیں آیا. تو ساتھ تو ہر بات درمیان تقسیم کار. کئی قرآن بیٹھے پڑھیں گے، کئی حدیث پر پڑھیں گے، کئی کشمیر کے جہاد سے پڑھیں گے. تسا حضرات جہاد کا جذبہ رکھ دو تو کشمیر کو آزاد کراؤ. افغانستان کے جہاد سے جاؤ. بیوی بچوں کو نمازی بناؤ. زور کریں اپنا آنکھیں منواؤ. ملیں گی ہم تو سا سوچو کہ حال تو آ ہوئے جو سال بال اکھا نہیں ملیں گے. میں دے وہ جو اکھ ملتا کرو میں نہیں سمجھ بات سوچو. میں تو ابھی بھلائی واسطے آ گا. اللہ نے کیا کہ زمین کا خطہ عطا کیتے. انہوں نے نعرہ لگا ہا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 40 سال کے لیے زیادہ عرصہ ہو گئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام کیوں نہیں آیا؟ آخر تو سمجھے چاہیے میں بہت منگلا ہے کھڑا نے بہت منگا تو اسلام نہیں بیچا ہے. ورنہ جمہوری دور ہا سارے اکٹھے ہو جاؤ. ہا جو گنجے بڑے دا جب قرآن ہکے، حدیث ہکے، فقہ ابو حنیفہ دی ہکے، سارا دین دا کور سارا ہکے. صرف بات یہ ہے کہ لوگوں کے پیٹ وکھو وکھ ہے. یہ بڑے نظام مصطفیٰ آئے پھر اللہ کی رحمت فرما دیا. اللہ واسطے اس بات پہ غور فرماؤ. تو مشینری خرید کریں گے، بنانے والے کے لیے ہدایات لیں گے، کیویں چلاونی ہے، کہڑے تیل نال چلاونی ہے، کتنی گھنٹے چلاونی ہے. اگر مشینری کو بناون والے دے ہدایات دے محتاج چلایا وے تو مشینری چنگی چلتی ہے. وہ آخر پٹرول نال چلاؤ، تسا مٹی دے تیل نال چلاؤ، وہ نہ چلسی. مشینری اوے چلاؤ جنہیں بناون والا ہدایات دے. میری درخواست یہ ہے سارے ملک کے رہنے والے حاکم پبلک
انسانی مشینری قوت چلاؤ جی براہمن والا بادشاہ فرماوے. قرآن مجید کی فرمائش الا لہ الخلق والامر، خبردار ہے مخلوق بھی میری، زیادہ بھی میرا. مولوی قانون اپنا چلاوے مخلوق اپنی بناوے، پیر قانون اپنا چلاوے مخلوق اپنی بناوے، وزیر قانون اپنا چلاوے مخلوق اپنی بناوے، صدر قانون اپنا چلاوے مخلوق اپنی بناوے، گورنر قانون اپنا چلاوے مخلوق اپنی بناوے. اللہ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، خبردار ہے مخلوق بھی میری، زیادہ بھی میرا. اللہ دے دین والا، اسلام والا، قرآن والا، نبی دے فرمان والا نظام چلاؤ. اللہ کی قسم عمل ہی عمل ہو سی، فرشتے گلی نال مطابق نے. اصل بات یہ ہے کہ بناؤ والے بادشاہ کی ہدایات کا خیال فرماؤ. پسند ڈال کے راضی ہو زور نہ لاکھ. ملک چ نظام مصطفیٰ آگے جڑے چپکی بھی بچ گئے نہ مس نہیں کرنی، زوردار آخر نظام مصطفیٰ آوے، رحمت والا نظام آوے، قرآن والا نظام آوے، نبی آخر زمان والا نظام آوے. ایک پتہ ہوئے جنا وہ نظام ہاں جنگل دے درندے تو اللہ غلامیاں ودے کریں گے. پوچھو تو علماء حضرت سفینہ جنگل ہی پیدے نن کوشش ودے کریں نن، سمندر دے کنارے تے جاواں راہ ودے گلے نن، سمندر دے کنارے تے جاواں جنگل تو شیر نکل کے آئے، منہ کھول کے آئے، حضرت سفینہ دے قریب آئے. حضرت سفینہ فرمائیں شیر تو جاندا ہے میں پاک محمد دا غلام ہاں. شیر کرنے پیا بیٹھے پوچھا رہی پیا لٹ کے لے جی میں پالتو کتا پیا لٹ کے نہ ہو. حضرت سفینہ فرمائیں شیر تو جنگل کا بادشاہ ہے، میری سواری کا انتظام کر. شیر گردن جھکا کھڑے. حضرت سفینہ سوار ہو گئے. انہیں نہ دوڑ دے جی گھوڑا نہ دوڑا ہوئے. سمندر دے کنارے سے گیا، کشتی سے بیڑی کے قریب گیا. لوگ دیکھ کے حیران تھی گئے. حضرت سفینہ اتر گئے. لوگ آخر لگے جمانا تو جن ہیں، فرشتہ ہیں، بادشاہ ہیں، یہ جنگل دے شیریں تے سواری کرنے والا کون ہے؟ حضرت سفینہ فرمانے لوگوں نہ میں جن ہاں، نہ فرشتہ، نہ بادشاہ ہاں، میں پاک محمد دا غلام ہاں. اللہ کی قسم ہے جڑا نبی دا غلام ہے دنیا دے درندے تیری غلامی کریں گے. باقی بات یہ ہے کہ میں عالم نہ میں نے زہد تقوائے ملک دے مشائخ علماء بزرگان دین کیسے ٹھیک ہے جڑا کام میرے ذمہ لاون میں تھوڑا ہی خادم ہاں انہیں نہیں خادم کلا کلا بندہ میں گزارا کرنے دیکھوں جو باغی کترا ہی بیٹھا ہے وہ آ کے تین باغی کترا ساتھ نہیں کرتا تو کئی کئی لوگ ہیں کئی فرقے میں سنا اچھا یار وہ اچھا والا نعرہ مرنا نے انہیں آ کے کوئی نہ سے مل کر لوگ کرنے کسی مرنا کل میں نے پرچی لکھی نے یاری منے نہیں قسمت سے بھی یارا یاری میں ایسے اللہ کے بندے میں دبا بھی تیزی منے نام میں تو مہینے یہاں تیسری رات میں سارا منے نام لیکن قسمت سے بھی ہی رات والے محبین اور ستری رات والے مل کرتے پوچھا سوچو فیصلہ کرو پھرا فتوا لڑ کے مولوی منکر پیر والے پیر کو نہیں منیں گے یہی نسل یہ رب راضی تھی پیران پیر بغداد شریف سمندر پار پیر پٹھان پوسوی کی تھئی نالے زکریا ملتانی پرو نالے
انہیں ولی دی ارواح نہیں دینا. مولانا غلام حسن صاحب سراج 14ویں صدی کے ولی جن 666 کافر کی چوٹی کپ کے نبی کا کلمہ پڑھا چھوڑے. کافر پوچھ دے مولانا میں کو کروڑ دارا دسو. مولانا سر اٹھا کے فرمانے شخصا میں کروڑ دارا دساں کہ 100 دارا دساں. پھڑتا ہوا قدمے کیا پیا دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ گل جو کہ میں آدھا پیواں وہ یاری والے دا ہاں ٹھنڈا نہیں پیا. سارا خاصا ان پیا وقت نہیں. مہین بات کی وضاحت کیا کرا. سارے مسئلے کچھ سائلیں دے ایویں ہیں یاری والا روٹھا بیٹھے. وہ آدھے ہک رات میں آدھا سائرہ راتی. وہ آدھے ہکو پیر میں آدھا سارے پیر. وہ آدھے ہکا شاہ دودھ کھیر میں آدھا مکھن دے ملائی دے امب دے انار دے کیلے دے مالٹے دے آٹا دے گندم دے پیسے دے. خیرات اللہ کے نام پہ کر. جس کے طالبے کو گندم پہنچا اللہ کی بارگاہ درخواست کردہ ودا میں تیرے نام سے خیرات کیا کرے نا. ثواب جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ اللہ حضرت آدم تک تمام انبیاء کو پہنچا. نبی جی ساری ازواج مطہرات صحابہ اہل بیت کو پہنچا. سارے بلی غوث کتنے بزرگوں کو پہنچا. میرے سچے پیڑھے کو پہنچا. نانے دادے کو پہنچا. نانی دادی کو پہنچا. بوڑھی اما کو پہنچا. جی اب رات اٹھی کی کھیر پلیں گی. اللہ کی قسم نہ تمہیں نہ گھن سے سارے دے قبر سے رحمت کی بارش پہ تھی. بیچاری کی تسلی سنی گئی. ہوں تو سر ہک رات والے مجیب ہو اصا سارے راتی والے منکر ہیں. ہک پیر والے مجیب ہو اصا سارے پیرے والے منکر ہیں. وہ کی گنا رات ہکا یاری دی تو پیر ہکو پیرانے پیر تو شاید ہکا دودھ کھیر. خود خدا کا اندر ہو منشی اللہ سے ہی بنائیں. قرآن فرمائش تو سبے دن یہ جانور میں بنائیں اور انہیں کو بالغ کر دیتے. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ. اشاکی ہر چیز پھر دودھ پہ پینن گوشت پہ کھانن. میرے پیارے خدا واسطے سوچو ہوں تسا حضرات ہک پیر کو ملے سو سارے کو زور نہ رکھو تا کہ جو ہکا شاید ثواب واسطے بخشنی ہر حلال پاک شاید جائزے. ہکا رات جائزے یا سارا راتی تو آپ کو کہنا تو میرے جو ہک رات دروازہ کھل دے نتری راتی بند تھی وینے کچی پیسے والا ٹبر 16 سال 16 مہینہ 24 گھنٹے کپڑے والے واسطے رحمت کا دروازہ کھلا پے. خیرات اللہ واسطے کری ثواب قبرے والے کو بخشی نبی دی شریعت کی جائز. جب تسا حضرات کی تسلی بات تھی پی گل یہ بھی پکائی گئی. اگر پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی یہ حنبلی ہے حنفی مسلک دا نہیں. سنے سارے ملک کے کئی لوگ رہنے اتنا حرام کعبہ کہ مسجد نبی کی امام نے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. ابن یہ وہابی رکھے میں تو کئی مہینے مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ یہاں حجاز مقدس کی حکومت حملیے اکثر امام کعبہ تے مسجد نبی کے امام ہی حملین. لیکن سارے پاکستان کے کئی لوگ انہیں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. آجن اے وہابین حملی وہابین تے پیرانے پیر جو حملی وقت یہ کھیری دی ارواح کیا کھڑا دیں گے. تو وہابے میں خلاف ہے سارے وہابی پیر کو کی تھبا ماری پہ ان کو سکے پہ ہے. کوئی تعلیم یافتہ ثابتہ کرے کہ پیرانے پیر حنفی مسلک نال تعلق رکھ دے لاکھ روپیہ نقد انعام دے سا.
مفتی ہو قاضی ہو کتاب کا نہیں پڑھی. اس وقت سے میری درخواست یہ ہے کہ سب بچوں کو قرآن حدیث پڑھاؤ, عربی مدارس کے رکن بن جاؤ, تبلیغی جماعت نال چلے لاؤ, باقی دین دے سلسلے علماء انہیں دے نقش قدم پہ جاؤ, اور راز کی گال تو کرے نا آلنے کا گوشت زاری وے نہ کھڑا ہے تباہ کی وے سو. علماء دا گوشت زارے نیک لوگ نہ گوشت زارے. اگے دیکھا نہیں ملنگ صدیق تے صدیقہ تے تبرہ کیتے اللہ چاہ کے مارے دھوئے تے گیا بیٹھے, نہ کلمہ نہ درود نہ قرآن. باقی نہیں بولی تو قرآن ہا, نبی علی دی بولی قرآن ہا, سنے حسین دی بولی قرآن ہا. مولا حسین کربلا تو میرے بچے کو ہا کے قرآن پیا پڑھتا, جان والا بیٹی کنبا شہید کرا کے 1000 رکعت نماز نفل کی ادا کرے نا. میں تو یہ بات ودا سنے نا, نبی پاک نے فرمایا لوگوں نظروا منازلکم بالصلاۃ و قراءۃ القرآن, اپنے گھراں کو نماز نال منور کرا ہے, قرآن بھی قراءت نال منور کرا ہے. پاک پیغمبر نے فرمایا قرآن پڑھنے والا یہ ہے جی رب نال گلا پیا کرے نہ ہوئے. یہ بات کا کچھ سمجھیں گے. دنیا کے کاغذ بلن پہ لکڑی نے جس کاغذ کی قرآن نال جاری لگ گئی چم کے اکھاں دے پیا رکھوں گا. اگر تیرا میرا سینہ قرآن کی تختی بن گیا, خدا اس سینے کو جہنم کی اگ نال کیویں جلے سی جڑے سینے تے قرآن کا سطرہ موجود ہے. سنی پیارا, باقی تسا کے معلومات ہی نہیں کہ قرآن آسمان پر لکھا ہوا نہیں آیا. میرے لکھے حضرات توجہ فرمائے, جی جماعت جو ہو خیال کرا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی تورات کا تختہ لکھا ہوا آسمان تو آئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھا ہوا تختہ گھنائے ہم, لیکن قرآن آسمان تو لکھا ہوا نہیں آیا. قرآن یا سورت آئے ایسا ہے اللہ نے فرمائے میرا جبریل میرے پاک محمد مصطفیٰ کو پہنچا, سونا مصطفیٰ اے قرآن صحابہ کن لکھے سی, میں کو مصطفیٰ کے لیے اعتماد دے, قرآن لکھن والے صحابہ کے لیے اعتماد دے. اگر محمد مصطفیٰ کے اعتماد نہ کرے سو قرآن کتنے میں سو. یہ ٹھیک ہے کہ اللہ دا قرآن اللہ دی کلام اللہ دی کتاب ہے, سچی لا ہے, لیکن سارا پاک محمد کی زبان نہ لائیے. جڑا پاک محمد کی زبان کے اعتبار نہیں کرے گا وہ قرآن کتوں نے سی. جبریل نے مصطفیٰ کو پہنچائے, مصطفیٰ قرآن صحابہ کر لکھوائے. یہ صحابہ کا لکھا ہے. اگر صحابہ کو چھڑے سے قرآن چھٹوے شا, اور تمہاری معلومات ہی نہیں جڑے لوگ پاک محمد کے صحابہ کو چھوڑ گئے لوگ قرآن کو چھوڑ گئے. یہ سٹیج پہ میرے پاس کتاب ہے, تمہاری تو کہیں میرے کو کتاب ہے کوئی میرے کو کیا کل لطمی علم میں جماعت روپ پیدائشی ہوا دلائل میرے پاس ہیں, میں علماء کو دلائل پڑھینا کتاباں میرے پاس ہیں. یہ کتاب شاید پاکستان کے اندر کہیں سنی عالم کے پاس ہوئے, شاید میرے پاس ہے جنہیں صحابہ کو چھوڑے قرآن کو چھوڑ گئے. میں تو خیر خواہ سے تو اپنے سونا میں مصطفیٰ کو چھڑا ہے, نہ مصطفیٰ کے صحابہ کو چھڑا ہے. منکرین صحابہ لکھے جو قرآن مجید اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ پورا پورا قرآن نہیں ہے. سوچنے غور کریں گے. اصلی قرآن غارق مہدی کے پاس ہے جنا 80 82
صحابہ چھٹن قرآن چھٹ گئے، اصول کافی، کتاب و فضل قرآن 671 صدر آخری کے لکھے نے ان القرآن الذي جاء به جبريل علیہ السلام الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم 17 الفایا جڑا قرآن چھٹ گئے، اصول کافی، کتاب و فضل قرآن 671 صدر آخری کے لکھے نے ان القرآن الذي جاء به جبريل علیہ السلام الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم 17 الفایا جڑا قرآن جبریل نبی کے پاس لے آیا ان کی 17,000 آیت ہے، موجودہ قرآن کی 6,666 آیت جا کے آئی قرآن گم سی گئے، اصل قرآن غاری کے ماضی کے پاس جدا آسی لیاسی یوزرون الناس بعد ظہور ہی وجامرہم بقرات ہی جب ماضی ظاہر ہوا ان قرآن کو ظاہر کرے سی انہیں پڑھن کا حکم دے سی وہ ہوا مخالف لہذا القرآن موجود غیر والا قرآن ان قرآن کے مخالف ہے، صحابہ چھٹ گئے قرآن چھٹ گئے۔ ان سے تو غور کرو، سنی سوچے شیعہ سوچے، میں کو سمجھاؤ، حاکم سمجھاوے، پبلک سمجھاوے، یہ گل میں کو سمجھ نہیں آتی۔ قرآن غاری کے سیمان غاری کے موسم کی چوک بازاری کے ایسا کوئی سمجھائے اس کیا بات ہے؟ باقی دلائل کا میں ذمہ دار ہوں، حوالے کا میں جاننا، یہ میرا زمین سے زیادہ ہے، دین میرا سچا، میرا سچا، مسئلہ میرا سچا، آسمان زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا، میرے دین کا مسئلہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ میرا کمال نہیں، میرے پاک محمد کی تعلیم کا کمال ہے۔ میں تو چٹھی رسانا، نبی کا پیغام پہنچانا، ملاوٹ نہ کرے گا، ملاوٹ والی غذا جان کو نقصان دیں گے، ملاوٹ والا مسئلہ ایمان کو نقصان دے گا، میں ادم ملاوٹ کوئی نہ کرے۔ تو سارے لوگ بھائی بھائی بن کے پاک پیغمبر کے دار پہ آؤ، سارے فیصلے مدنی کریم کنے کراؤ۔ میں چاہتا ملک کی اتحاد ہوئے، اتفاق ہوئے، یکجہتی ہوئے، وحدت ہوئے، یگانگت ہوئے، سارے لوگ اللہ کے دین کا پرتم اٹھاون، پاک محمد کے در پہ آون، مدنی کریم کے ہر فیصلے تے گردن جھکاون۔ جڑا مسئلہ میں منوے سا، مسئلے کے پاک محمد کی مہر لکھے سا، میں تیرے کوئی مسئلہ منواوے تو اپنے مسئلے سے نبی کی مہر لکھاوے۔ اتنا سوکھا باز ہے، ہر نیکی دا میں قائل ہوں، ہر نیک دا قائل ہوں، اللہ کی توحید تے میرا ایمان ہے، پاک پیغمبر کی رسالت کے ختم نبوت تے میرا ایمان ہے۔ میں سارے انبیاء دا غلام ہوں، پاک محمد دے سارے صحابہ اہل بیت دا خادم ہوں، بزرگان دین دا قائل ہوں۔ میں تو تقریر چاہتا بتا، تقریریں میرا ٹیپیاں سنیں، شرطا خدا کو منو، جناب محمد مصطفیٰ کو منو، سارے انبیاء کو منو، نبی دے سارے صحابہ منو، نبی دی ساری اہل بیت منو، اولیاء کرام کو منو، بزرگان دین کو منو، ولایت منو، تصوف منو، روحانیت منو، کرامت منو، بیعت منو، زندہ پیر کو منو تو قبر والے کو منو، منا ہوئے جنہیں جناب محمد مصطفیٰ فرماوے۔ حضور بڑے رسولن، بڑے نبیین، بڑے عالمن، بڑے دانائن، بڑے نیک۔ اللہ پاک قرآن فرمائے میرا محبوب اپنی امت کو نشان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اپنی امت کو فرما دو خدا جلال محبت ہو تو میں محمد کے پیچھے چلے آؤ۔ تو اس بات کو راضی ہے نبی سونے کا فیصلہ چلے کہ نہ چلے؟ باقی گل سنو، تو شادوں کوئی عالم آ رہا ذرا فیصلہ فرما رہا، عالم فیصلے نہیں کرنے، سارا دین اللہ نے بنائے، پاک پیغمبر نے خدا نے بنائے ہو دین کی تبلیغ فرمائیے، آسمان تو دین کی کتاب آئیے،
پاک محمد نے تفسیر فرمائیے، عمل کر کے دکھائے، سارے دین کے مسئلے فیصلے آج کوئی 1400 سال پہلے منبر سے پاک محمد سونا آپ فرما گئے. سوچا اج دفاع جی کی اللہ واسطے پکا بنو جو فرقے دا عالم آوے مسئلہ منواوے مسئلے سے پاک محمد کی مہر لکھاوے. لگ مارے یاد راشی کچھ سو چھوٹے بچے امام بخاری چھوٹا بچہ اللہ کی قسم کتابیں لکھے پاک محمد کی 70,000 حدیث کو یاد آئی. جنا بخاری شریف لکھیے 3 لاکھ حدیث ندیس ہونے کی یاد آئی. جن کی طرف توجہ کرو آگے کے پاس بہو کچھ علماء حضرات نے امام بخاری درس حدیث ہی چاہے 16 نہیں آ رہے. نو والا آدمی آخر لگا محمد بن اسماعیل بخاری کیوں آپ باندھ گئی فرمندن میں کوئی شوق پاک پیغمبر کی حدیث کی تعلیم حاصل کرا تو نوجوان آخر لگا محمد بن اسماعیل بخاری استاد صاحب کو روزانہ سبق دیں گے اچھا کاتے تے لکھیں گے میرے پاس نہ کاپی ہے نہ کاغذ قلم دباتے صبح کو آندیں شام کو آندیں سارا جی تھیں بیچے گزریں گے. محمد بن اسماعیل بخاری مسکرا کے فرمائے شخصا میں کوئی 16 نہار ہوں میں تیرے درس حدیث ہی دانا تجھا اپنا کاپا کھولو میں پاک پیغمبر کی 15,000 حدیث سے کچھ یاد سنا دینا. میں ادا سارے گھر دین آئے آرام نال سکون نال سمجھ پر پکا اللہ کے دین کا پرتم اٹھا پاک محمد نقش قدم سے جا. باقی مسائل کے سلسلے تو سب تو میں پڑھے ہر سال میں تو علماء کو مسئلہ پڑھے نہ کھڑا پہلے معلومات ہی نہیں. یہ 50 لوگ لکھی ہوئے میرے شیعہ سنی میں سوچ جو لکھ دے سب بات سنی بی بی عائشہ کا قاتل یاد آئے یہ 25 آئی چھڑی میں ان کا جواب دینا ہم سب پکاؤ لیکن میں کسی نے پہلے پوچھتا ہوں کہ حضرت معاویہ بھی اسادہ بزرگ ہے کہ سیدہ صدیقہ ساری ماں ہے شیعہ کو کیا درد دے سوچو کیا کوتے بدھو بخی کریں گے. میں کہا اگر حضرت معاویہ نے ساری اماں کو قتل کی تھے تو ساکو درد آگے ملائی کیوں بے کہے گے کیا کو پتا لگتا نہیں میں پیلا ردا جاننا. ہاں آصف الدولہ کا امام بڑا دیکھایا محمد علی شاہ صاحب کا لکھنؤ والا امام بڑا دیکھایا نہ آپ سے کربلا مولا کی جواری کر آیا ایران میں کتاباں پڑھانا تو کیا کوئی آگے بدن شیعہ سنی بھائی بھائی میں آگا شیعہ سنی بھائی بھائی شیعہ نے دنیا جدا کیوں کرائی بھائی دا دین ہی کہوں گے جدا ہوں گے جسے خور کرے پڑھا لکھا حاکم سوچے پبلک سوچے سنی سوچے شیعہ سوچے شیعہ سنی جب بھائی بھائی انہیں دنیا جدا کیوں کرائی شیعہ دا کلمہ جدا اذان جدا نماز جدا جنازہ جدا درود جدا وضو جدا نکاح طلاق جدا کتاباں جدا قرآن چاک جدا. شیعہ عدالت چاہے اگر شیعہ ثابت کیا کرے کہ یہ قرآن سچا قرآن ہے پورا قرآن ہے میں قرآن ساتھ رکھ کے آدھا حکومت پاکستان میں کچھ سکتا ہے ساتھ سے لٹکانے میں آپ لوگ کتابیں جو ثابت کرے چاہوں گا میرا خون معاف. سوچو
جس طرح سارے ملک جو لاکھاں حافظ سنیا مبارک ہوگی تیرا مولوی حافظ پیر حافظ مرد حافظ بیجا حافظ بس کے حافظ بوڑھے حافظ اکھی والے حافظ سارے اندھے ہی قرآن کے حافظ میں پچھلے دن دائرے دین پر آپ دستار بندی کرائیے سنی کا 60 سال کا بچہ قرآن کا حافظ 60 سال کا بچہ سنوں کو آپ کو سارے پاکستان تو ایک بچہ 7-8 سال کا حافظ لکھا دو میں زیادہ کرنا چھوڑ دے سکتا گل سمجھانی بھی ایک بچہ لیکن لکھے سے میں تو مار کے دوں میں کو لکھے سے میں تحقیق کرے سا یہ 7 سال والا 9 سال والا شیعہ بچہ کہڑے ملنگ کا پوچھ رہے پر وہ تحقیق کرے سنو کئی ملنگڑی کو کھیر پلائے کھیر کا تو اثر ہوں گئی پیارا ہاں حضرت بابا شیخ فریدہ کی ماں تیجی رات خواب جنر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا اما اب یہ فریدہ تیرا کمال نہیں میرا کمال ہے حضرت فرید ہنس کے آدن اما زمین کے کونے کونے پہ جا کے دین کی تعلیم میں حاصل کی تھی کمال تیرا اما رو کے آج یہ بچہ فریدہ اللہ کی قسم ہے 2 سال تک کھیر پلائیں جو ہی نمار بے بدو کھیر پلائیں تو خدا میں کو بہیش سے داخل نہ کرے اما بے بدو کھیر نہیں پلایا تو بچہ بھی کائنات کے ولیوں کا سردار پیدا تھا اما ساری عمرہ وضو نہ کیتا ہوئے تو بچے ہی دھوئیں سے کیا بیٹھے مارکا سر جاؤ غور کرو میں تاری بھلائی واسطے بات کیا کرے نا باقی اما صدیقہ ساری مائے تسا سوچیں گے سمجھیں گے ہاؤ کو نا میں کو الٹا پریشان تسا سنی کریں گے ان کا کیا مقصد ہے معاویہ قتل کی تو معاویہ دی توہین سی وہ بھی ملنگ دا ہاں چھڑ دے کہ اما صدیقہ دی توہین سی وہ ہاں چھڑ دے تو اپنا مقصد کیا پورا کریں گے اس کو پتہ نہیں لگنا ورنہ یہ واقعہ تھی ہاتھ درد ساتھ آگے ہاں سب یما ہے رت بدا دے اچھا ان کی قدر کتنا ہے لوگوں کا سنے بس وہ قتل کرا کے تو سٹا دیتی ہمیں کہ وہ ان کی قدر ہی کوئی نہیں تو جناب ہی کوئی نہیں بڑھا تسا گو من کے آب ہوں گے قسمت پر ہی آ رہا میں تسا حضرات کو عرصہ دراز کرنے حوالے سنا سب دیا لیکن پھر بچے والے بال والی کار جیتا کھڑے ہرے اٹھائی کھڑے زمین جنبد میں جنبد گل محمد بجائے جو سبق میں نے پکاؤ الٹا میں کو پڑھانا رہا باندھو سارے افسوس کی بات ہے کیسے پکاؤ ہاں حوالہ یاد کر دو ہاں یہ کتابیں جنہیں میں چاہتے ہیں دیکھی یہ حوالے جو صداق میں چھو تو توجہ کرو مخدوم کائنات طیبہ طاہرہ ام المومنین بی بی صدیقہ بیمار ہے وفات کے قریب وصیت فرمائی کہ میں راتی کو دفن کر دی جاؤں بی بی نے وصیت کی کہ میں کو رات کو دفن کرا ہے چنانچہ وتر کی نماز پڑھ کر حاضرین مدینہ منورہ نے جنت البقیع میں دفن کیا نعرہ تکبیر اور اب لکھا پہ حضرت ابو ہریرہ نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور دفن کے لیے ان کے حقیقی بھانجے عبداللہ اور عروہ اور ان کے بھائی کے بیٹے قاسم ابن محمد ابن ابی بکر اور عبداللہ ابن محمد ابن ابی بکر اور دوسرے بھائی کے بیٹے عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن ابی بکر قبر میں اترے اور ان کو دفنایا نعرہ تکبیر مسلمانوں کیسے خوش قسمت ہے ایسا محمد جو ہے نبی کے گھر سے عزت دار صفایا کرتے دینے خوش قسمت ہے کہ نا جو نہ لاکھو نبی پاک نبی کا گھرانہ پاک
نبی پاک نبی دے بچے پاک نبی پاک نبی دی پاکی پاک اللہ جو قرآن ہی فرمیں گے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ میرا نبی پہلے پاک کریں گا پھر قرآن کے عزیز دی تعلیم دینا جرہ نبی دے سکونی چاہیا نبی پہلے پاک بنایا پھر قرآن کے عزیز دا رنگ چڑھایا خدا فرمیں گے نبی دا گھرانہ نبی دی پاکی پاکے تو جو انہیں صحابہ کو لانتا کریں گے ایک کافر نہیں بس ضرور کافر ہے ایسا کافر نہ پیدا کھائے نہ قیامت میں ملک دے نہ ایسا کتنا رہا اگر پاکستان دے امن دا خیال کرنا یہ تو سارا فریضہ ہے باقی لوگ اگر غلط زبان استعمال کریں ایسا لوگوں کی نقل تو نہیں اتارنی ایسا محمدی ہیں سارے پاک پیغمبر نے زور کھمانے والے کو معاف کر دیتے خدا ان کو ہدایت کرے سی بندہ ان کی نسلی تو کوئی مسلمان پیدا کی پوچھ مولا علی اپنے قاتل کو شربت پیا پلیں گے خدا قرآن کیا فرمیں گے موسیٰ کے ہارون فرعون جو تبلیغ کرنے سے جا رہے پورا لہو قولا لینا نرم بات کرا ہے نہ لہو جو تفکر ہو یکشا نصیحت قبول کرے ڈر جائے فرعون کنے واللہ کافر خدا دی خدائی کون ہے خدائی دعویٰ کی بیٹھے بنو اسرائیل دا 70-80 ہزار بچہ ذبح کرا چھوڑے بھیجا کم کریں گے تبلیغ والا مسئلہ بیاہ ہے باقی نعرے نال اگر دینی فائدہ تھی نہ پہ ٹھیک ہے مارو عالم کٹھے کرو جی آخر میں تو رضاکار میں ڈبل نعرہ مرے جو نعرے نال اپنے بندے کو حاملے تو میں قیمتی جانا میرے نزدیک انہیں دا خون والا قیمتی ہے اللہ فرمائے ایک مومن کے قتل کا بدال نہیں ہے جو ساری کائنات کو قتل پیا کرنا ہو اس واسطے میں برداشت نہ کروں گا کہ میرے تقریر سے سبب کرے میرے باز نال ایک مسلمان کی جان کا خون رہ پوے میرے واسطے ایک تباہی ہے ایک تبلیغ کا میدان میں نبی کا پیغام پہنچانا ہے حاکم سوچے پبلک سوچے سنی سوچے شیعہ سوچے کوئی شرط بگا نہیں میں پاک نہ غلام ہوں حضرت علی دا خادم لوگوں کو جرا آگے ودی ہم فقہ جعفری فقہ جعفری فقہ جعفری فقہ جعفری جو ثبوت فقہ جعفری ہے تو سفور ان چلاؤ ہا انہیں تابعہ ثبوت جلوس بند سی رہی ہے پاکستان میں سنی کٹھے سی ہوئی بھائی شیعہ کو فقہ جعفری دا پابند کرو ابو میں لگ سا پچھو سارے تسا سنی آؤ خدا توفیق نے یہ کام کرن جی ہکے سال اگر تازیے میں دے بند نہ سی رہن تسا میرے سینے گولی مار لیا ہے میرا کون تو سے معاف ہے سارے سنی کٹھے بھائی کام تو تبدیل نہ کرنا کوئی نہیں نارام ماری کھڑے فقہ جعفری دا حکومت کو آخنے فقہ جعفری کو تازیے تبوت کا جلوس دکھائے امام کئی ہے کل ہنگا فرمائے لفظ دفعہ لے آویں جو فقہ جعفری وچ نہیں جو ہر صادق نہ کجے نہ کجاندہ فرمائے تو کجے من سارے کٹھے تھی کہ سنی دلو اسلام آباد جائے نرگل کا جی گولی آوے میرے سینے چاہے کام کرو پتہ لگے علی ولی اللہ خلیفہ بلا فصل علی باغ امام نے تاکہ فرمائیے ان کو اپنا نہیں کیسے نہیں اس مرتبہ بھی میں سب زبرہ نہ پیا کرے گا جن نہ پیا دکھے گا امام تاکہ اگر علی ولی اللہ خلیفہ بلا فصل علی بانگ اخوائیے شیعہ کی کتاب ہے نبی پاک فرمائیے شیعہ کو آنکھوں حوالہ دکھائے ₹1,00,000 انعام دینا قرآن گواہ ہے اگر شیعہ میری تقریر سنگا پہ میں ان کے پیروں سے ٹوپی سکے نا ملک کی اشتراک نہ پھیلائے
شرط تبرہ نہ لائے اے علی ولی اللہ خلیفہ بلا فاصلہ بان اپنی کہیں کتاب چو نبی دے فرمان نال لکھاوے ₹1,00,000 علی دے فرمان نال لکھاوے ₹1,00,000 حسن حسین دے فرمان نال لکھاوے ₹1,00,000 زین العابدین محمد باقر جعفر صاحب دے فرماوے ₹1,00,000 موسیٰ قادم علی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری فرماوے حوالہ شیعہ کتاب چو مل جاوے حکومت پاکستان نہ کچھ چکتا زار سے لٹکا لے قرآن مدے شیر سے میرا قول ماں سے حوالہ کوئی نہیں یہ افراد تفریح کی اخرا پھیلے گے چھوڑے چھوڑے کو پتہ کوئی نہیں اگر تبرے باجی کتابیں نہ آوے تبرے والی بانگ نہ الاوے انتشار کیوں پھیلسی نوجوان انتشار بے قائل نہیں تو پریشان تھی گئے مجنون ہے کتابوں بھیا پیر لفظ جا رہے قرآن کے خلاف صحابہ کے خلاف صدیقہ کے خلاف حکومت پاکستان ان لٹریچر کو ضبط کرے جرا قرآن کے خلاف ہے نبی آخر زمان کے خلاف ہے پاک محمد کی ازواج کے خلاف ہے صحابہ کے خلاف ہے چھوڑ آپ بیٹھی سن بنیادی باتیں اور ناراض نہ تھی وہ تو بولا حکومت آپ کرتے دین یا جدا کی تھی ہاں تسا جدا تھی بنی مسلمان جدا تسا کر کھڑا ہے کسی نے چھوڑ کو میں چاہ کھاؤں چھوڑ میرا کیا ملے گا حاکم صاحب جاگو میں تو چاہنا ملک کی انتشار نہ ہو دلاداری نہ ہوئے شیعہ تے کفر دا فتوائی نہ ہوئے شیعہ دوتے کافر کافر دا نارائی نہ ہوئے لیکن ایک کتاب ہی تو پاکستان ہی نہ ہوئے جنگ بھی چھکا پے ابو بکر عمر ہر دو کافر بودن ہر کے شرح دوست دارت کافرت ابو بکر عمر کافرن جنہیں نال دوستی رکھ دنو کافرن میں پیاد ہے اگر ایک کتاب صحابہ کے خلاف نہ چھپے ہاں پاکستان کے نہ ہوئے ہاں حکومت پاکستان ضبط کر لے ہاں جب سارے پیرے نے متعلق کوئی نہ آچے ہاں تو ملنگ کو کافر کون آتا ملنے سے تو پتہ نہیں لگ رہا گا سب ملنگ کو کافر آپ کو صدیق کو کافر لکھی بنے کو برابر سے اگر چیز ہے یہ تو سب خطر نہیں میں کہتا سارے جہان کے لوگ کٹھے تھی میرے صدیق کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر حکومت چاہیے کہ ملک کی کیا افراتفری مکے علاج ہے اے لٹریچر ضبط ہوئے دے لٹریچر قرآن کے خلاف لکھا پے نبی آخر زمان کے خلاف لکھا پے ایک خمینی کی کتاب چھپی دیے ملک کی تقسیم کی تھی میرے بھیجی نے اور ان کتاب کے خمینی کا باقاعدہ فوٹوے اور ان کتاب کے صفحہ تنہا تو خمینی لکھے سارا نبی ناکام سین حق تاکہ محمد رسول اللہ ناکام گئے پاکستان کے اندر افراتفری کے خاتمے کا وہ علاج ہے قرآن کے خلاف جہاں کتاباں سب نبی آخر زمان کے خلاف سب نبی کے صحابہ اہل بیت کے خلاف سب یہ کتاب لکھی کہ کوئی نماز زہر شبد ایسا زندہ کنت کا برو حد زند جب مہدی سالہ آیا ایسا کو زندہ کرے سی کوڑے مرے سی لیکن ایک کم ڈی سی صاحب کے اختیار کو باہرے ایس پی صاحب کے اختیار کو باہرے یہ رپورٹاں کریں مرکزی حکومت کو کہ اب دستار تنسیہ دے ان فتنے فساد کی جڑ کو کٹو فتنے کا سبب ایک کتاب انہیں بزرگوں کے تبرے کیچن لانتا کیچن پھر نوجوان اشتہار ہوئی چاہے انہیں کے سامنے جہاں کو ہے انہیں کو آپ لیتے لیکن سارے خیال کے برابر سرابر بات کرنے کو نبی دے صحابہ اہل بیت کائنات دے مومنوں دے سردار ان سچے جھوٹے پیچھے ایسا ملنگ کو گال جو چاہ کر دوں پیچھے ہاں سارا ٹھر پیں گے پیچھے مسئلہ برابر ثابت تھی نہیں بھیجے تو استعمال کر تھوڑا گل میری سمجھ آ رہی ہے
زور نہ رکھو سارے آخو ایسا چاہتے ہیں ملک امن ہوئے تو اس بات کی تائید کریں گے کہ نہ کوئی کہیں کی دل نہ دکھاوے تائید کریں گے کہ نہ ایک چھواری ملنگ کو کافر نہ آخیں تائید کرنے کو نہ لیکن سارے بزرگوں کو جنہیں تو دین کا مدار ہے تمہیں کوئی کافر دا لفظ استعمال کوئی نہ کرے ٹھیک ہے کہ نہ اصل بند فساد دا ایک کتاب ہے اور انہیں دا عمل ہے تو پتہ نہیں انہوں نے زیر گاہی کڈھن عبادت ہے سنو مار گا وہ جیو شیعہ گل کرے میرے نال کرے افسر کرے میرے نال کرے سارے شہدوں کو کہڑا پتے کئی مذہب کہیں گے بزرگوں کو گالی کڈھانی عبادت ہوں گے نمبر والا مسئلہ بیا انہوں نے نزدیک گالی کرنا عبادت کتابیں جو لکھے رہا تھے یہ کتابیں ضبط تھی پھر امن قائم تھی تو سب میری بات کی تائید کریں گے نہیں کریں گے پھر آخو جو تائید کریں گے ہاتھ کھڑا کرو والا بچا دیں یہ کہاں میں ضبط کریں گے کسا کہیں کی جا دیں نا وہ گل کریں گے کہ کالا بدھی جو گورے نال رنگ میں بٹا دے تو عادت بٹا دیں اسے باندھے دنوں مجھے کٹھے اور پیالہ پی کی نشے کی تاریخ ودے بھی نشے کی تاریخ کوئی سمجھ نہیں میں کیا پیار دا انہیں تو بڑی مصیبت یہ تو خیر پیالہ پیتی رہا وہ گل پہ کریں ملنگ پیا جنگل اگو شیشہ پیا سیدھا نماز بکے رہے بات میں کہنے میں قسمت ساری جو ساری گل کیا کچھ سمجھ نہیں آتی علماء سمجھی پڑھنی ہوگا کچھ لوگ اللہ کی میرے پیچھے نہیں لگ دے میرے نال کوئی بوجھ ہے کوئی حسن میں کہنا برائی تو کہیں نہیں کی من روانی رکھیں گے 100-500 روپیہ دیں گے میں مفت کو لون بنا دیتے گھر روائے رکھیں گے نام بھی گھروں نکل رہیں گے اگر کہیں کو انہیں نمک تلیں گے 5 منٹ زہر اللہ کی رحمت نال نکل کے بہرا پیں گے میں کوئی فیس نہ دوں گا چیتا کتا پیا کو پٹے لہا لوگ کپڑے لہا گن جائیں میں خدا واسطے لوگ بنا دیں ملک بیماری آنی پی ہے لون ہوگا ہاں تو دھما تاریخ لگا سن سوچ کر ہی بھوجا کام نہیں کریں گا ملام پیا نہ جنگل اگو شیشہ پیا سیدھا خیال ہی کو کیا جو جنگلی شیشہ کو چھٹ گئی ہو تو گھر چاہیے بنیا شیشے کے اگو جو کیا تو ہاتھ اگو تکی تو سامنے مارتے تو بچوں شکل نظر آئی کسی کے پیچھے سے بچ گیا آخر لگا اچھا شیشہ کیا نہ تھا وہ سمجھے شاید شیشے والا پچ بار کا یاری پاسی میں تھی یاری پاسی تھی کھانے کی اللہ سے پارے پیچھے ملک کی امن اتحاد ہوئے کہ نہ ہوئے بزرگان دین کے خلاف جہاں کتابیں ثابت ہونے کے نہ ہونے قرآن کے خلاف کتابیں ثابت ہونے کے نہ ہونے نبی آخر زمان کے خلاف کتابیں ضبط ہونے کے ہیں میرے آدمیوں کے ضبط ہونے فطرہ فساد مکے ہاتھ چلنا سیدھا کرے دنیا کا گنگا گدا باں بھر پہ سے ہر سیدھا ماشاء اللہ بندے سچے بھی ہیں چلنے سارے علاقے میں اللہ کی رحمت اللہ خالی میں چھوڑے شعبے کو نیکتا کرے سیدھے راہ کے چلنا کم کم کرو کم تعمیری کم کرو باقی علماء مشائخ جو فیصلہ کریں میں خادمہ میں اعتماد میرے پیچھے آؤ میں دادا بھائی بھائی بن کے اللہ کے دین کا پرچم اٹھاؤ پاک محمد کی غلامی چراؤ راجا کو مدینے والے راہ پہ چلا صدیقہ والے راہ پہ چلا
شہیدوں والے راہ تو چلا، ولیاں کوشاں کتنا کی راہ تو چلا، اللہ سال عقید عمل کی شراح فرما، سات پیغمبر کا سچا غلام بنا، اللہ سال جلسے کو ہدایت کا سبب بنا، اللہ پاکستان کو خانہ جنگی کرنے بچا، فتنے فساد کرنے بچا، اے اللہ حیدرآباد کے فساد کو ختم کرا، کراچی کی خوریزی کو ختم کرا، پاکستان کے جنگ جدل کو ختم کرا، ظلم کو ختم کرا، اے اللہ شاہ کو ظالموں کے ظلم کرنے بچا، اے اللہ دنیا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چ رکھ، خاتمہ حضور کی غلامی کر، قبر پیاسے حضور کی غلامی کریں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔